میرے مدنی چینل کے ناظرین، فتح مکہ کا ذکر خیر بھی آپ نے مدنی چینل پر درجہ بدرجہ سماعت فرمایا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اصحاب و اہل بیت کی برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج ہم نے اپنے سلسلے کا جو عنوان اور موضوع رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے اہل بیت سے محبت کے تقاضے۔ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، اور یہ وہ مبارک افراد ہیں اہل بیت اطہار کہ جن کے ساتھ محبت کرنے کا درس ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمودات سے بھی ملتا ہے۔ ہمیں ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان کی جو محبت کے تقاضے ہیں ان پر بھی غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج اسی عنوان پر ہم مدنی پھول بیان کریں گے، ذکر اہل بیت اطہار بھی کریں گے، ان کے اخلاق و کردار کی بات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے جائیں گے کہ میں ایک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اصحاب کی عقیدت کا دم بھرنے والا، میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں، میرے اندر ان مبارک شخصیات کی محبت کے تقاضے آیا پائے جاتے ہیں یا نہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے تقاضے آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ جی ہاں، آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں اہل بیت اطہار سے محبت کی ریکوائرمنٹ، اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ بھی بتائیے، کال کر کے، میسج کر کے آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من ربكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان کو خالق کائنات نے ان مبارک آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، جنہیں اپنے امتیوں کا مشقت میں پڑ جانا گوارا نہیں ہے۔ حضور پر گناہ ہے یہ بات کہ میرے امتی مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہمیں چاہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کو اگر اہل بیت اطہار کے اندر بطور جھلک اگر دیکھا جائے تو یہ خصوصیات، یہ رحم دلی، یہ نرمی، یہ شفقت، یہ الفت، یہ کرم نوازیاں، یہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے، حاجت مند میرے پاس آئے، تو فرمایا حافظ صاحب میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اللہ اللہ بہروز بھائی، اگر کوئی حاجت مند میرے پاس آئے تو میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دوں گا، کیا بات، اور اگر وہ مجھ سے طلبگار نہ ہو تو میں پھر بھی اس کو عطا فرماؤں گا۔ واہ یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی، واہ، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا یہ گھرانہ، یہ کیسی عظمت والا اور کیسے شان والا، کیسے اعلیٰ علو مرتبے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ کیسی عظمت والا اور کیسی شان والا گھرانہ ہے۔ میں سچ کہوں مدنی چینل کے ناظرین، بناوٹ بندے نے کیا کرنی ہے یا الفاظ کیا بنانے ہیں، سچ بات یہ ہے کہ ہماری زبان بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان مبارک ہستیوں کا ذکر کر سکے۔ یہ تو بس یوں سمجھیں کہ اپنی قبر و آخرت سنوارنے کے لیے کل جب قیامت میں نام پکارے جائیں کہ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں میں کون کون آتا ہے، تو اس میں ہم گناہ گاروں کا نام بھی آ جائے مہروز بھائی، اور اللہ نے چاہا تو یہ عمل بھی ہمارا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حافظ صاحب، اہل بیت سے محبت یہ پار لگا دے گی۔ حضور نے خود فرمایا نا میرے اہل بیت جو ہے کشتی کے مانند ہے، کچھ ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بے حد مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال وہ کشتی کی سی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ظاہری طور پر جو لوگوں میں رواج تھا یا رائج ہے جو، تو اس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ لوگ کشتی کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، رات میں اندھیرے میں ستاروں کے ذریعے رستوں کا جو ہے وہ تعین کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پیارے انداز میں ظاہری مثال دے کر دونوں کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جیسے کشتی کے اندر سواری کرنے والا شخص وہ ستاروں سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا شخص میرے اصحاب کے معاملے میں صحابہ کرام کے بارے میں لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کشتی کے اندر سفر کرنے کے لیے ستاروں کا محتاج ہے بندہ کہ وہ ان کے ذریعے رستہ پاتا ہے، ایسے ہی ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، نبی پاک علیہ السلام کی جناب میں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا ایک ہاتھ میں دامن ہو نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا، وہ سوار ہو کشتی میں اہل بیت اطہار کی اور رستہ پوچھے صحابہ کرام علیہ مردوان، دونوں کے ساتھ تعلق ہو، ہدایت بھی نصیب ہوگی، کامیابی بھی اور کامرانی بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کو یوں دیکھا جائے نا تو جس طریقے سے ستاروں سے ہدایت لینا ضروری ہے اسی طریقے سے کشتی بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر صرف ستاروں سے کنیکشن ہے اور رہنمائی حاصل کرنا آتی ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ستارہ مجھے کس جانب لے کر جائے گا، لیکن اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پانی میں اترنے سے پہلے کشتی میں بھی سواری ہونا ضروری ہے، دونوں کشتی بھی ضروری ہے اور ستاروں کا کنیکشن یہ بھی ضروری ہے۔ ہم اہل سنت فرماتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیا اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ کا بڑا یہ کرم شعر جو ہے نا یہ کم از کم 3 طرزوں میں تو یہ سگے تار بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک میں سنا دیتا ہوں، ایک طرز میں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جنت اور رسول تم اللہ کو کی مجدہ نار کا، ہے۔ تم کو مجدہ
نار کا اے دشمنان اہل بیت. کیا خوب بات کہی میروز بھائی. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں یوں بھی اس کو بھی لگاتا جاؤں. اللہ اکبر, کیا خوب کہا شاعر نے. انہوں نے کہا تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی, دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی, نہ عیش و طرب کی ہوا ملی, پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, پائی ہے کیا نعیم انہوں نے پائی ہے کیا نعیم, ہاں جی, پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی. تو جو اللہ کریم کے محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا اس کا بیڑا پار ہوگا, اور جو ان سے دشمنی دماغ میں لیے ہوئے ہوگا تو اس کے لیے پھر تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان کلام اہل بیت. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اعلی حضرت کے برادر, ان کا بھی آج یوم ہے. ان کا بھی یوم ہے. سبحان اللہ. آج دیکھیں یہ تذکرہ ایسے آتا نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے لایا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ جو مصرع ہے نا سلمان بھائی, جی, اس کا جو اسلوب ہے نا قرآن سے فیض یافتہ ہے کہ تم کو مجدہ, جی, مجدہ ہوتا کس چیز کا ہے؟ خوشخبری کا ہوتا ہے, اور دیا کس چیز کا جا رہا ہے؟ نار کا. اچھا, قرآن کریم کا بھی یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم نے کافروں کو اور جو اللہ عز و جل کا انکار کرنے والے تھے, منکر تھے, ان کو اس طریقے کی آیات کریمہ میں مضمون ملتا ہے کہ ان کو جی فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, خوشخبری, انہیں خوشخبری سناؤ کس کی؟ دردناک عذاب کی. تو اب یہ یہاں پہ خوشخبری کا لفظ کیوں آیا؟ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, مفسرین نے یہاں لکھا یہ ان کی تکلیف میں اضافے کے لیے آیا کہ عذاب اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جب اس لفظ کے ساتھ ان کے بات بتائی جا رہی ہے, خبر دی جا رہی ہے, تو یہ ان کے کرب, ان کی اذیت اور ان کی تکلیف کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. کہا جائے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, اب دل ذہن میں فوراً ایک بات آتی کوئی خوشخبری ہے, اور ساتھ ہی پھر انہیں کوڑوں کی سزا سنائی جائے تو وہ جو ایک حسرت ان کی اور ٹوٹے گی, یہ ان کی سزا میں اور اضافے کے طور پر. مطلب وہ یوں اگر دنیاوی مثال سے سمجھا جائے تو زخم پر نمک چھڑکنے والی بات ہے نا. آپ دیکھیں کسی کو کہا جائے تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارا گھر ڈیمولش کر دیا جائے گا, اب سامنے والے کے طوطے اڑ جائے نا. ایسی بات, طوطے کیا سب کچھ اڑ جائے گا. اللہ اکبر. جی یوسف بھائی آپ کنٹینیو کریں. تو اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت اور عظمت بیان کی. آپ یہ دیکھیں کہ سلمان بھائی دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جس شخص سے محبت کرنی ہو نا, اس کی آل سے محبت کرنا شروع کر دیں, اس شخص کو خود بخود آپ سے جو ہے وہ رغبت ہو جائے گی. واہ واہ, کیا بات. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جنت رسول اللہ کی, جب رسول اللہ کی جنت ہے, جنت چاہیے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا مجدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی آل سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. کیا بات ہے. اور نبی پاک حکم قرآنی علیہ وسلم, یوسف بھائی یہ حکم قرآنی ہے نا, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سورہ شورا میں جو فرمایا گیا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے مجھے تم سے اجر نہیں چاہیے, میرا اجر تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل قرابت کی جو ہے محبت ہو. اور مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہ حسر کے لیے ہے کہ جو چاہیے نا وہ صرف یہ کہ اہل قرابت کی محبت ہو. اور اس سے مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اہل قرابت جو ہیں, اہل بیت اطہار جو ہیں, ان کی محبت ایمان کی شرط بھی ہے اور واجب بھی ہے مومن کے اوپر کہ ان کی محبت کرے. اور سلمان بھائی اسی لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے کل بھی کچھ واقعات ہوئے کہ ان کے آپس میں کیسی محبت تھی, اور یہ صرف محبت کیا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے معاملے میں ان کی محافظت کرو. شارحین نے لکھا محافظت سے یہاں مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرو اور ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو. اور سلمان بھائی یہ محبت کیوں نہ ہو, یہ تکمیل ایمان کا باعث کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یوسف بھائی وہ ہے بنیاد. اب جس چیز کو میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے, اور سلمان بھائی جتنی نسبت ہو اس سے ہماری عقیدت
اس سے ہماری محبت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ بڑھی جائے گی۔ اگر ایک ریت کا ذرہ ہو، ایک تنے کا درخت کا حصہ ہو، ایک پہاڑ کا ایک ذرا سا حصہ ہو، کوئی جانور ہو اس کا بچہ ہو، کوئی مطلب ایک ذرا سی بھی نسبت پائی جائے نا، کسی کپڑے کو نسبت ہو جائے، کسی مسواک کو نسبت ہو جائے، کسی کنویں کو نسبت ہو جائے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نسبت والا ہو گیا۔ اس کی محبت جو ہے اہل ایمان اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ محبت جو ہے تقاضائے ایمان ہے۔ تو اہل بیت جو ہیں وہ تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک ہے، آپ کا پاکیزہ گھرانہ ہے، اس سے بڑھ کر نسبت کس کو ہوگی؟ اللہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ، نبی پاک کی آل سے کیوں محبت نہ کی جائے؟ واہ جی واہ، یہ تو مطلب محبت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، اللہ ہمیں کیا نصیب بات، فرمائے۔ کیا خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ گفتگو کا جو ہے نا وہ سٹارٹر ہے، اہل بیت طہار کی محبت پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اہل بیت طہار کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین، تو سب سے پہلی بات جو یہ ایک ناقص بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر شے سے زیادہ محبت کی جائے۔ واہ، آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الفت فرمائی، اپنی گویا کہ ہر شے حضور پر قربان کر دینا حافظہ، مال اسباب مطلب جو کچھ تھا بس حضور ہیں اور یہ سب کچھ ہے، جیسا چاہیں تصرف فرمائے۔ فنا فی ذات رسول تھی، ہائے ہائے ہائے، اللہ فنا فی ذات رسول، کیا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیں حضرت امام حسن کا جو ہے وہ انداز دیکھیں، سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مبارک انداز دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کا جو ہے مبارک انداز دیکھیں، تو یعنی انہوں نے ہر بات پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک انداز ہیں حافظ صاحب ان کو پریفر کی، بالکل ان کو ترجیح دی۔ آج ہم لوگ جو ہے وہ غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کن چیزوں کی پریورٹی ہے۔ آج زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو ہماری پریورٹی رسول اللہ کا حکم ہے یا ہماری پریورٹی پیسہ ہے؟ آج سیکھنے کی باری آئے مہروز بھائی تو ہماری پریورٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ دین ہے یا صرف ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے؟ میں ایک کمپیریزن کے طور پر آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں، اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ کیا فرماتے ہیں حافظ صاحب؟ بالکل سمران بھی، اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور اہل بیت اطہار کی محبت کے جو تقاضے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ایک بات فرمائی ہے، تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، آپ کا گھرانہ ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کی آل پاک ہو، یہ سب کے سب عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، اس لیے کہ انہیں نسبت ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے مر مٹنے کا بھی درس دیتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی درس دیتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو صادق، سچ بولنا، امانت دار ہونا، یہ وہ اوصاف ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی ایک پہچان کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا، ہمیں یہ درس دیتی ہے اہل بیت اطہار کی محبت کہ جو طریقہ کار اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اہل بیت اطہار نے بھی اسی کو اپنایا اور انہیں اللہ پاک نے اسی لیے عظمت اور رفعت والا بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر یوں بھی چلیں کہ یہ اسی بات کا درس دے رہے ہیں، وہی ان کی تعلیمات ہیں جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو بندے کو وعدہ پورا کرنے والا بھی ہونا چاہیے، صادق بھی ہونا چاہیے، سچ بھی بولنے والا ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں امانت داری کا درس اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے آپ سے شروع فرما رہے ہیں، اور آگے کہاں سیدنا صدیق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، جو اپنے پاس امانتیں ہیں، جان کے دشمن در پہ ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں درس دے رہے ہیں کہ دیکھو جان پر بھلے بن جائے لیکن جس بندے کی امانت ہے وہ اس تک پہنچنی چاہیے۔ اور امانت جن لوگوں کی تھی، ایسا نہیں ہے
کہ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے لوگ تھے اور بڑے اطاعت شیار تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے، امانتیں ان کو لوٹائی جا رہی ہیں جن کے اندر سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے پیچھے خود ہجرت فرما رہے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اہل بیت کے گھر سے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہمیں یہ مل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو امانت دیتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، تو اس کی چیز اسی طرح اسے لوٹائی جائے، واپس کی جائے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی تھی حافظ صاحب جی کہ ہماری پریورٹی کیا ہے یوسف؟ جی آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آخر ہم دنیا کو ہی اتنی پریورٹی کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی دنیاوی معاملات جو بھی ہے، بھئی گھر ہے اگر تو گھر کو تو بڑا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ یوں ہے ایسے ہو، فلاں علاقے میں ہو، یہ ہو ایسے ہو، یعنی گھر پر توجہ ہے لیکن قبر پر توجہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا آگے قبر کے بعد والی بھی ایک زندگی ہے، اس پر توجہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ یار فلاں علاقے میں گھر ہو، اتنے گز کا گھر ہو، بھئی کم از کم 10,000 گز کا تو فارم ہاؤس ہونا، بندہ جائے کو پتہ تو لگے بندہ کہیں پر آیا، اس میں یہ بھی ہو تو جانور بھی ہوں تو چڑیاں بھی ہوں تو پرندے بھی 100 قسم کی ہوں۔ یعنی یہاں ہمیں گھر بنانا ہے، اس پر ہم بڑی توجہ کر رہے ہیں، لیکن قبر کا کوئی خوف نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کی کیا اسباب اور کیا وجوہات ہے اس کی؟ اس میں سلمان بھائی مجھے جہاں تک سمجھ پڑتی ہے نا، جی یہ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آج اس نے اپنی آج اور آنے والی کل پر امید باندھ رکھی ہوئی ہے۔ ایک امید ہے کہ یار کل میرا گھر یوں بن جائے گا، کل میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، کل میں نے یہ کام کر لینا ہے، میرا بزنس اتنا گرو کر جائے گا، مجھے اتنی انکم ہو جائے گی، میرا یوں ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ لیکن بالآخر آپ دیکھیں نا، بحیثیت مسلمان بلکہ بحیثیت انسان کون سا ایسا شخص ہے جو اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ مجھے تو یہاں پر وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے تو ایک حکایت ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے اس میں کئی سارے مدنی پھول ہیں۔ مدینہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر ایک کمپٹیشن کروایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سب سے زیادہ فول ترین شخص، بے وقوف ترین شخص، اس کی سلیکشن ہو اور میں اسے کچھ انعام دوں۔ بادشاہ تھا، اب اس کی بات کون رد کر سکتا تھا؟ وزیروں نے اہتمام کر لیا، جو چاہے مقابلہ کرے اس کی مرضی کی جناب۔ اب وزیروں نے سارا اس کا انتظام کر لیا، تاریخ طے ہوئی، مقام طے ہوا، دن طے ہوا، سب چیز طے ہوئی، اور اس دن اناؤنسمنٹ کر دی کہ ایک شخص کو نومینی کر دیا کہ یہ شخص ہمارے ملک کا سب سے زیادہ بے وقوف ترین انسان ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنے گلے کی مالا وہ تحفے میں دے دی۔ تھوڑے ٹائم کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ وہ بستر سے لگ گیا۔ اچھا یہ خبر اڑتے اڑتے ملک میں پھیل گئی، اور اس جو بے وقوف شخص تھا اس تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے سوچا کہ یار بادشاہ کی عیادت کرنی چاہیے، بادشاہ نے اتنا قیمتی تحفہ دیا تھا مجھے۔ وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس عیادت کے لیے۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر مہروز بھائی وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بڑے بجھے سے لگ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اب تو بادشاہ کہنے لگا کہ بس اب تو اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اب جو ہے وہ یہاں سے کوچ کی تیاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو جانے کی تیاری ہے۔ وہ بے وقوف ترین شخص کہنے لگا کہ بادشاہ اچھا کہیں سفر پر جا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا ہے تو بے وقوف، اس کے کہاں متھے لگوں گا، ویسے طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بس جانے کی تیاری ہے۔ اچھا اب جو اس بے وقوف نے سوالات کیے نا، وہ ایسے کیے کہ بادشاہ کو ہلا دیے۔ بادشاہ سے پوچھنے لگا، بادشاہ یہ بتائیں کہ جہاں کا سفر آپ نے ارادہ ہے جہاں کا، وہاں پر کوئی مال دولت روپیہ پیسہ بھیج دیا ہے پہلے سے؟ بادشاہ نے اس بے وقوف شخص کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ یار ہے تو بے وقوف اور ملک کا بے وقوف ترین شخص ہے، لیکن اس نے سوال کیسا کیا کہ اس کو بادشاہ کے یوں کہا جائے کہ 14 طبق روشن کر دیے۔ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو وہاں پر کوئی مال اسباب دولت وہ بھیجی نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا نہیں بھیجی ہے؟ اچھا تو کوئی خادمین، کوئی وہاں پر نوکر چاکر بھیج دیے ہیں جو تمہارے پہنچنے پر وہاں پر آپ کا استقبال کریں اور تمہارے لیے کوئی تیاری کریں، تمہارا کوئی پروٹوکول دیں؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو ایسی کوئی تیاری نہیں کی۔ اب بادشاہ اس کے ہر سوال پر وہ اور زیادہ سوچنے پر مجبور۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پر کوئی گھر وغیرہ محل وغیرہ تعمیر کروا لیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو وہاں پر کوئی محل تعمیر نہیں کروایا، کوئی گھر نہیں بنایا۔
اب وہ جو بیوقوف ترین شخص تھا نا، اس نے اپنے گلے کی مالا نکال کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دی اور کہنے لگا بادشاہ مجھ سے بڑے بیوقوف تو تم ہو کہ جس شخص کو پتا ہے کہ یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے، جس جگہ پر جانا ہے وہاں پر تو تم نے کوئی تیاری نہیں کروائی، تو تم سے بڑا بیوقوف اور کون شخص ہو سکتا ہے؟ کہنے کو تو سلمان بھائی یہ ایک حکایت ہے، لیکن آپ یہ غور کریں کہ آج اس وقت مدنی چینل پر دیکھنے والے یا بچے کو بھی اٹھا کر آپ پوچھ لیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس بات کا انکاری ہو کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا؟ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ اچھا جانے کا بھی کوئی سیکوینس نہیں ہے، دنیا میں آنے کا سیکوینس تو ہے لیکن جانے کا کوئی علم نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مدنی مذاکرے میں جس ہمارے اسلامی بھائی کے لیے 17 سال کا نوجوان شخص سوچ سکتا تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تراویح کی نماز پڑھاؤں گا اور پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا؟ آپ یہ دیکھیں کتنی، حالانکہ اس کی تو ایسی موت ہے کہ قابل رشک، ہزاروں لوگوں کے میسیجز آئے کہ اے کاش اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، مسجد کا اعتکاف ہو اور تراویح کی حالت میں تراویح پڑھتے ہوئے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو پھر وہ تو اس کے تو وارے نیارے۔ لیکن ہر شخص نے جانا ہے، لیکن وہی کہ ہمیں اس بات کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے بے رغبت ہونا پڑے گا۔ دیکھیں سمجھدار وہی ہے کہ جس شخص کو جتنا جہاں پر رہنا ہونا، اس شخص کی اتنی اس سفر کی اتنی تیاری کی جاتی ہے، اس مقام پر اتنے آپ سمجھے کہ ہمیں اتنے انتظامات کرنے چاہیے جتنی تیاری ہو، جتنا وہاں پر رہنا ہو۔ تو اب عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، بلکہ میں نے تو کافی کھل کر بات کر دی۔ یوسف بھائی یہاں پہ سلمان بھائی نے جو سوال اٹھایا نا وہ بڑا ویلڈ تھا، اور جو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تو ریزن بھی وہی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں وہ چیک کر لی جائیں۔ اگر یہ ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں اس تناظر میں بات کریں، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی بات کریں، تو ان کی جو ترجیحات تھیں وہ اللہ اس کے رسول کے احکام تھے، ان کی ترجیحات اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، ان کی ترجیحات فکر آخرت، ذکر آخرت اور آخرت کی کامیابی تھی۔ جب یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خیال کس کا رکھتا ہے؟ اپنے بچوں کا رکھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر پر، اور جب وہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈبل حصہ دیتے ہیں، ان کو زیادہ حصہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں، تو وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہی دینی وجہ کہ بھئی ان کے تو نانا رسول اللہ ہیں، ان کی تو جو والدہ ہیں وہ شہزادی کونین ہیں، تو تم تو میرے بیٹے ہو، ظاہر سی بات ہے میرے بیٹے ہو، تو یہ وہ وجہ فضیلت نہیں۔ اچھا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے جو خود اہل بیت اطہار سے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن کربلا میں جان دے دی۔ ان سے کوئی پوچھے، زبان حال سے پوچھ لیں، چلے تصور میں ہی پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے جان کیوں دی، تو وجہ کیا تھی کہ انہیں لگا کہ جان دینے میں نانا کے دین کی بقا ہے۔ تو ان کی جو ترجیحات تھیں وہ یہ تھی۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں یوسف بھائی؟ جو آپ نے بات کی بالکل درست بات کی، اسی کو انڈوز کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہوں کہ آج ہماری ترجیحات سلمان بھائی یہ ہیں۔ کسی نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور میرے دل پہ نقش ہو گیا، وہ جملہ بڑا زبردست ہے مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہمارے جو ہے وہ دل پہ نقش ہوا ہے عمل پہ بھی نقش ہو جائے۔ وہ جملہ یوں تھا سلمان بھائی کہ ہر کسی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ ہر کسی کو فکر ہے، مجھ کو بھی ہے، اور جو بھی صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کوششیں کرتا ہے، حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگلا جملہ یہ تھا کہ کسی کو یہ بھی فکر ہے اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ بھائی آپ نے دنیا کا چین، سکون، راحت اس کے تو اسباب کر دیے، لیکن جو ابھی آپ نے بات کی کہ جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی زندگی زیادہ ہوگی تو کتنی ہوگی؟ 60، 70، 80، بہت آپ آگے لے جائیں تو 100 سال، اور 100 سال بھی اگر اوپر ہو گئی کسی کی، اب جو سچویشن آ رہی ہے آگے، تو وہ تو گویا کہ ایک ریئر کیس ہوگا، اخباروں میں اطلاعات آ رہی ہوں گی کہ جناب حضرت جو ہے وہ 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ لیکن آخرت کیا ہے؟ آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا اب کسی کو موت نہیں ہے، اب کسی کو فنا نہیں ہے، جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں ہے وہ دوزخ میں رہے گا۔ تو صحابہ و اہل بیت کی پرائیورٹی جو تھی وہ اللہ اس کے رسول کے احکام تھے، ان کی محبت تھی، ان کا خوف تھا۔ اب ان کی محبت کا تقاضا بھی سلمان بھائی یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی فروٹفل سوال ہے یہ، بہت سیکھنے کو ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم پرائیورٹی طے کر لیں نا سلمان بھائی، ہماری پرائیورٹی ہے کیا؟
ہم اپنا الارم سیٹ کرتے ہیں، کیا پرائیورٹی ہوتی ہے وہ چیک کر لیں. آج کل دیکھ لیں، آج کل الارم گھروں میں کس حساب سے سیٹ ہو رہا ہے، سحری کے ٹائم کے حساب سے سیٹ ہو رہا ہے. رمضان چلے جائے گا پھر کس حساب سے سیٹ ہوں گے، اس پہ غور کر لیں. اچھا، مسجد میں جانا ہے تو ہماری ڈریسنگ کیا ہوتی ہے، اور شادی میں جانا ہے تو ہماری ڈریسنگ کیا ہوتی ہے، پرائیورٹی کیا ہے اپنے طور پر ہم چیک کر لیں. ہم نے جو ہے وہ دینی طلباء کو کھانا بھیجنا ہے تو پرائیورٹی کیا ہوتی ہے، اور جناب ماڈرن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو پرائیورٹی کیا ہوتی ہے. ہم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں کہ ہم کس قسم کا سامان، کیسا مال دے رہے ہیں، کیسا مال، کیسا سامان، کسی چیز اس کو دے رہے ہیں، اور کسی صاحب منصب کو دینا ہو تو کیسی چیز دے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا سوال اور ایک ایسا ایشو ہے یوسف بھائی، یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے گویا سمجھ لیں اگلے 26 گھنٹے کیا عید کی رات تک کا ایک موضوع ہے. خود ہی سوچتے رہیں کہ میری ترجیح کیا ہے، ہر اٹھنے والے قدم پہ غور کریں کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں اس میں میری ترجیح کیا ہے، پرائیورٹی کیا ہے، میں اس سے کیا چاہتا ہوں، میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس سے میرا مقصود کیا ہے، اس سے میرا مطلوب کیا ہے. سلمان بھائی، میں جو لقمہ کھانے لگا ہوں اس سے مقصود کیا ہے. یہ جو آج میں بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جائز ناجائز ذرائع سے، اس کا مقصود کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، پرائیورٹی کیا ہے. تو یہ بہت، ایک تو اللہ آپ کو سلامت کرے، سلامت رکھے. مجھے بہت پسند آئی آپ کی بات کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک بڑا فروٹفل یہ سوال ہے، اور اس سے بس سمیٹتے رہے مدنی پھول. سیکھنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے یوسف بھائی کہ ایک جملہ ہوتا ہے اور ایک جملہ جو ہے نا وہ ایک کتاب پہ بھاری ہوتا ہے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ آپ سوچتے چلے جائیے. اہل بیت کی زندگی سوچیے، اہل بیت میں امہات المومنین کو لے لیجئے، جناب حضرت علی کو لے لیجئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان جائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ سب سے زیادہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سے مشابہت تھی آپ کی اولاد میں، وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھی. اور سب سے زیادہ عادت و اطوار اور اخلاق میں جو مشابہ تھی تو وہ بھی یہی تھی. تو اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کی عادت و اطوار، ان کے اخلاق کو اپنائیں، جن کی عادت و اطوار، جن کے اخلاق کو اہل بیت نے اپنایا، جن کی عادت و اطوار، جن کے اخلاق کو، جن کے کردار سے ضیاء صحابہ نے پائی. سلمان مدینہ بڑی پیاری گفتگو کی ہے. آخری بات جو ہے وہ ابھی تک کی گفتگو کی، اس کو میں سمیٹتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ موضوع کو لے کر کے بڑھتے ہیں. میری پریورٹی جہنم سے آزادی کے عشرے میں، جہنم سے آزادی ہے یا عید کے کپڑوں کی خریداری ہے، اس پر غور کیجئے گا. میری ترجیح جہنم سے آزادی کے عشرے میں، جہنم سے آزادی ترجیح ہے یا عید کی شاپنگ ترجیح ہے، یا شاپنگ میں میچنگ میری ترجیحات میں شامل ہے، کیا ہے؟ غور کر لیں. اور العاقبۃ فیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اتنی یہ اشارہ نہیں، بڑی صریح بات ہے، کافی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ماہ رمضان مبارک میں میری ترجیح پیسہ ہے، سیزن لگانا ہے، یا کچھ نیکیوں کا سامان بھی جمع کرنا ہے. اس پہ بھی غور کی حاجت ہے. اللہ ہماری غفلت کو دور فرمائے، مالک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. اہل بیت اطہار کا جو فیضان ہے اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. کیا خوبصورت اہل بیت کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے حافظ صاحب؟ صدیق اکبر کا وہ کیا خوبصورت اشعار نے کہا نا، سبحان اللہ. فرماتے ہیں سانو یار غار نے اے دسیا دوستو، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے اے دسیا دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. یہ صحابہ نے بھی بتایا ہے اور یہی اہل بیت طہار نے بھی بتایا. یہ مشترکہ سبق ہے حافظ صاحب. یہ یہاں اصحاب و اہل بیت کا ایک مشترکہ ایک سیملر جو ہے وہ سبق ہے. آج اگر دنیا کو بھی دیکھا جائے نا سلمان بھائی، ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو لوگ اس کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے ان کو محبت ہوتی ہے. اگر کسی کو کسی شخصیت سے محبت ہو جائے
تو اب اس کی ادا کو ادا کرنے کی 100% کوشش کی جاتی ہے، چاہے استطاعت ہو چاہے استطاعت نہ ہو، چاہے جان میں طاقت ہو جان میں طاقت نہ ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی ہر ادا پر اس کے نقش قدم پر چلا جائے. کیونکہ محبت ہے. اب غور کر لیں کہ محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ہمارا عمل یہ کتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت کے فوٹ اسٹیپ کو یہ فالو کرتا نظر آ رہا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ پر غور کر لے. ٹھیک ہے، کوئی واقعہ بھی سنائیں اس پر کہ ہمیں اہل بیت طہار کی زندگی کا کوئی واقعہ بھی سنائیں، اور پھر اس پر ہمیں کیا اپنا ذہن بنانا چاہیے یہ بھی بتائیے گا. میرا خیال ہے مہروز بھائی کوئی ذکر مصطفیٰ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، عبد المالک بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر موضوع کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. ترانے مصطفیٰ کے ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. میری علشمت کا لکھا ہوا زبردست کلام ہے. ناظرین اور حاضرین تمام اگر اس کلام میں شامل ہو جائیں، اللہ پاک اس کلام پاک کے صدقے میں ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. یوں حج کو چل مدینہ کا، یوں حج کو چل مدینہ کا، یوں حج کو چل مدینہ کا، وطن سے قافلہ نکلے. نظر جب سبز گنبد پر پڑے غش خاک گر جاؤ. نظر جب سبز گنبد پر پڑے غش خاک گر جاؤ. تیرے قدموں میں آقا، تیرے قدموں میں آقا، تیرے قدموں میں جانے مضطرب یا مصطفیٰ نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا. کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا. سرے محشر میرے عیبوں، سرے محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے.
امیر سنت کا بھی ہے، حضور سے توجہ ہے کہ ہمارے عیب چھپائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ اور حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ صدقے جان، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہمیں امید ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، حامد رضا خان، اللہ اللہ، کیا خوبصورت خاندان ہے میرے پیارے امام کا، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا خوب بات کی، حجت الاسلام حامد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہگاروں کا روز محشر، مہروز بھائی، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ مطلع میں یہ کہا اور مقطع میں کیا خوب بات کہی، فرماتے ہیں حضور روزہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر، حافظ صاحب خمیدہ سر جھکائے، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے یہ فیضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہ پیارے آقا جو ہمارے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، جن کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، دنیا میں بھی حضور نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ حافظ صاحب جی بالکل، پہلی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا کان مکتوبا علی بابہ، اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ بالکل، آج ہم دیکھیں ہم اپنے شب و روز کیسے گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے باہر اگر لکھا ہو کہ رات اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے، کیا کیا کچھ کیا ہے، تو شاید ہمارا دروازہ چھوٹا پڑ جائے۔ ایسے ہمارے حالات ہیں، ایسے ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ مالک نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، ہم سب پہ ہزاروں احسان ہیں، صدقے جاں قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں۔ یہ ذات مصطفیٰ کریم کی ہی ذات ہے، یہ حضور کی ہی ذات ہے جو غلاموں کو، حافظ صاحب، نکموں کو قبول کرنے والی، اچھوں کے خریدار تو ہر جا ہیں ہزاروں۔ آج آپ دیکھیں حافظ صاحب، مطلب ہم لوگ ہیں نا، دنیا میں کوئی بھی ایکس وائی زی، یوسف بھائی بندہ ہے، بزنس میں بھی آفس میں اسی کو رکھیں گے جو کام کرنے والا ہے، بالکل، جو مطلب سستی کرتا ہے یا کوئی آگے پیچھے کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کی نوکری ختم، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، بندہ چھٹی کرا دیتے ہیں اس کی، ڈیموشن اور فائر ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر پروموشن ہو تو وہ پھر ڈی پروموٹ ہو جاتا ہے، نیچے اوپر کا رینک نیچے کے رینک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے، تیرے دامن میں چھپے چور نوکھا تیرا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ دوسری روایت سلمان بھائی جو آپ پڑھتے ہیں، شفاعتی للحالکین من امتی، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہوگا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی محبت ہے، کیسی الفت ہے اپنی امت کے ساتھ، کیسا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام کو۔ یہ بھی اہل بیت اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کی خیرخواہی کی جائے، پیار کیا جائے، محبت کی جائے، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت اطہار، یہ اہل بیت اطہار بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت سے کیسا پیار تھا۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیے کہ آپ کی محبت نبی پاک علیہ السلام کی امت سے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں، سجدوں کو طویل کیا ہوا ہے، اپنے بیٹوں کی قربانیاں، اپنا گھر بار، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ حضور کی امت کی مغفرت اللہ اللہ اللہ۔ یہاں میں وہ بھی بات مینشن کرنا چاہوں گا مہروز بھائی کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
آقا کریم علیہ السلام کی دعوت کی اور حضور جتنے قدم چل کے آئے، اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی نے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، اور جتنے قدم حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں لگائے ہیں، آنے میں جتنے قدم لگے ہیں، اللہ اکبر، یہ روایت کیا خوب بیان ہو گئی کہ اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1000 بندوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ قربان اور جائیں، سلمان بھائی، یہ جو قربان آپ جائیں۔ روایت جس کا آپ نے ابھی بیان کیا، اس پہ غور کریں نا، جس سے پہلے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی نا، ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے، کل بھی ہم نے کی تھی کہ صحابہ و اہل بیت میں آپس میں محبت و مودت کا معاملہ تھا، الفت فرمایا کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا ادب، تعظیم، احترام کا رشتہ تھا، اور دوسروں کے سامنے ہمیشہ دوسرے ہی کی فضیلت بیان کرتے تھے، یعنی اپنے فضائل بیان نہیں کرتے تھے کہ میں یوں یوں یوں، بلکہ دوسرے کی تعریف، اہل بیت اطہار صحابہ کی، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی تعریفیں کر رہے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات سنائی نا، اس میں ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت عثمان نے دعوت کری نا، اب اس پہ آخرت میں اجر کی امید ہے، اللہ اللہ، تو حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں میں دعوت، ہم بھی کریں، اللہ اللہ اللہ۔ تو اہل بیت اور صحابہ کا جو نقش سیرت ہے نا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو جو ہے نا، دیکھو ایثار کر دو، چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، جہاں منصب کی، وجاہت کی یہ باتیں آئیں تو ریورس ہو جاؤ، لیکن جب بات یہ ہونا کہ اجر و ثواب کی، تو پھر چاہو کہ مجھے اجر و ثواب مل جائے، اجر و ثواب کے طلبگار رہا کرتے تھے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، سارا مال لے آئے، کیوں؟ اجر و ثواب مل جائے۔ یہاں پہ حضرت علی دعوت کر رہے ہیں، کیوں؟ عثمان نے دعوت کی ہے، اجر و ثواب کی امید ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں میں کروں، اور پھر ایسی عالی شان دعوت کری کہ اس کائنات میں کون ایسی دعوت کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے نا نیکیوں میں حرص لگائیں۔ مدینہ سلمان بھائی یہ نیکی کر رہے ہیں تو میں بھی یہ نیکی کروں، عدنان بھائی یہ نیکی کر رہے ہیں تو میں بھی یہ نیکی کروں، سلمان بھائی نیکی کر رہے ہیں، ڈاکٹر سلمان یہ نیکی کر رہے ہیں تو میں بھی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ جی واہ، ڈاکٹر صاحب کی کیا ہی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کل میسج آیا ہوا تھا آپ کے لیے، ڈاکٹر صاحب کہاں غائب ہیں ڈاکٹر سلمان؟ تو آج مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جی، وہ ڈاکٹر کامران ہیں، سوال ڈاکٹر سلمان کا تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ بڑی برکت والے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبد المالک بھائی دل چھوٹا نہ کریں، ہر بال پہ چھکا نہیں لگتا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، دل بڑا رکھے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ عشق تیرے دی نہر وگئی، کئی تر گئیاں کرما والڑیاں، بعض کا خوبصورت آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور مطلب اخلاص کے انداز والے آگے نکل جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے یہ فرمایا، عشق تیرے دی نہر وگئی، کئی تر گئیاں کرما والڑیاں، کئی کوجیاں لکھ پار گئیاں، کھڑیاں رومن شکلاں والڑیاں، شکلاں ویکھنا اصلوں بلی، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں، جے یار فرید قبول کرے بھاویں کالڑیاں متھے لالڑیاں۔ حضور کی ذات ہے جو قبول فرمائے۔ شعر کا مزہ تو جی اصل زبان والے کو آتا ہے، ہمیں تو بس جتنا آیا اتنا آیا، لیکن آپ شعر سنا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ عدنان بھائی کو اور آپ کو کتنا لطف آ رہا ہو۔ لیکن فیروز بھائی، سرکار کا ذکر خیر ہو نا، سرکار کا ذکر ہو تو پھر ہر عاشق کو مزہ آتا ہے، چاہے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، پھر بھی مزہ ضرور آ رہا ہو۔ یہ بھی بات اس کی اپنی چاشنی ہے نا، اس کی اپنی چاشنی ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبان آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج لگتا ہے آپ سحری کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ چائے پی رہے ہیں، اٹس مینس کہ دیٹ یو ہیو ایٹن فوڈ، آپ کھانا کھا چکے ہیں، ایسی بات ہے؟ 2 دن جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہے نا، تو پھر آج ڈاکٹر صاحب نے بہتر یہی سمجھا کہ فل فل ہو کر جائے۔ ہم نیچے جاتے تھے تو وہ تھیلی سب سجی ہوتی تھی۔ اچھا، سجی ہوئی ہوتی تھی یا سمٹ چکی ہوتی تھی؟ اللہ اللہ اللہ، نہیں جی، اللہ اللہ برکت دے۔ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں جی، اگر آپ کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو تو کچھ کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج ویسے آپ کیا موضوع لے رہے ہیں؟ دونوں ڈاکٹر کیا بیان کر رہے ہیں آج؟ سٹمک موضوع ہے آج انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف باب المدینہ کراچی، آپ کے اس سلسلے میں اس وقت جتنے اسلام بھائی موجود ہیں تمام کے لیے دعا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو جلد ماہ رمضان میں حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی نعت خان ہمارے مدینہ طیبہ سے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں کمنٹس کرنا چاہوں گا۔ آصف بھائی، میں امید بھی کرتا ہوں کہ آصف بھائی دیکھ رہے ہوں گے
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدینہ طیبہ کی بابرکت اور مبارک ساعتوں میں وہاں پر ہمیں یاد کیا، لیکن آپ کی ایسی کوری کوری سی کال نہیں آنی چاہیے، اشعار کے ساتھ کال آنی چاہیے۔ اگر آپ ہمیں سن دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ضرور کچھ نہ کچھ اشعار بارگاہ رسالت میں وہاں پر عرضی پیش کر کے ہمیں بھی بھیج دیجئے، تاکہ ہم بھی ان اشعار کو یہاں پر بیٹھ کر سن لیں اور مدینے کا لطف سلام تو ہمارا پہنچائی دیں، ہمارا سلام بھی پیش کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور وہاں کی برکتوں میں سمٹا ہوا وہ جو اشعار ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ مدینہ مرحبا جی۔ سلمان بھائی، آپ کی تو تلاوت کی آواز بھی بہت پیاری ہے، پہلے نعت تو آپ کی میں نے سنی ہوئی تھی، تلاوت آج آپ کی سنی ہے، بہت پیاری آپ تلاوت فرماتے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اور یہ بتائیے کیا آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ اگر ہیں تو یقیناً آپ بھی 10 بندوں کو ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، تو برائے کرم مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے گا، اللہ جل شانہ آپ کو خوب ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہرحال میں حافظ قرآن نہیں ہوں، پڑھنے کا شوق ضرور رکھتا ہوں، آپ دعا کریں صحیح پڑھنے والا بن جاؤں۔ دو طرح کے قرآن کریم پڑھنے میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم ہونا، دوسرا ہوتا ہے ادائیگی ہونا۔ پہلے علم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ادائیگی آتی ہے، تو بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن ادائیگی میں کچھ جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ کمزوری رہ جاتی ہے، تو آپ دعا کریں کہ علم بھی بھرپور رہے اور ادائیگی بھی جو ہے یہ درست رہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین جی۔ ہم مشاہدت تعلیم مرکز الاولیاء لاہور سے نور رمضان سلسلہ۔ سلمان بھائی بہت اچھا جا رہا ہے، آپ نے یہ آج یہ موضوع رکھا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ موضوع کا صحیح پتہ تو اعلیٰ حضرت سے ہی چلتا ہے، جو ان کا واقعہ ہے وہ پالکی والا وہ بھی سنا دیجئے، اور اہل بیت کی کیا ہی کہنے ہیں، اور برائے کرم میری والدہ کے لیے شفائے کلی کی دعا فرما دیں۔ آمین آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مہروز بھائی کچھ ذکر ہلکا سا اس واقعے کا کر دیں، یہ جو کہہ رہے ہیں امام اہل سنت پالکی والا جو تھا۔ امام اہل سنت جو ہے وہ زبردست عاشق رسول، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فنا تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس کو نسبت ہوتی تھی اس سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ مدنی چینل پر یہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کہیں تشریف لے کے جانا تھا، اور اس دور میں پالکیوں کا رواج تھا، ایک مخصوص قسم کی ڈولی بنائی جاتی تھی، اور شرفاء جو ہیں، علماء جو ہیں اس میں بیٹھتے تھے، اور اس کو لوگ لے کر جاتے تھے، اس کو انسان ہی اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے، اور کچھ جو سمجھانے کے لیے تو یہی کہوں گا کچھ مزدور تھے، انہوں نے اٹھایا اور لے کر چلے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایسا عشق رسول اللہ ہمیں بھی عطا فرمایا، اس کا کوئی فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ بے شک یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، ہم کہتے ہیں نا سلمان بھائی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ السلام۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ایک روحانی کیفیت تھی اس میں تبدیلی آئی، اور آپ کو محسوس ہوا کہ پالکی اٹھانے والے جو مزدور ہیں ان میں کوئی سید زادے ہیں، آپ کو محسوس ہو گیا، اور آپ پالکی سے نیچے تشریف لے آئے، اور پھر ان لوگوں سے پوچھا جو مزدور اٹھائے ہوئے تھے، تو پہلے تو چپ رہے، لیکن بہت اصرار پہ ایک نے بتایا کہ جناب میں سید زادہ ہوں، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت ہیں، کمال عاجزی، انکساری اور سادگی اور لجاجت کے ساتھ جو ہے معذرت پیش فرمائی، اور جو ہے پھر یہ واقعہ یوں تکمیل کو پہنچتا ہے سلمان بھائی۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت نے اس شہزادے کو پالکی میں سوار کروایا اور خود اس پالکی کو کاندھا دیا۔ یہ کمال کا عشق تھا نا۔ ایک بات ٹھیک تھی کہ مہروز میں پتہ لگا اور اس سے معذرت ہو گئی کہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے اب تک سکون نہیں آ رہا، میں جب تک آپ پالکی میں سوار نہیں ہوں گے اور میں اس کو کاندھا نہیں دوں گا، احمد رضا کا عشق اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار کروایا، اور خود اس وقت کے امام ہونے کے باوجود آپ نے اس پالکی کو کاندھا دیا۔ اچھا سلمان بھائی، یہ اسٹیٹس، یہ واقعہ عشق رسول پہ تو بے شک ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر بھی ہم سناتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اعلیٰ حضرت نے جس چیز کو اگنور کیا، جس کو کسی خاطر میں نہ لائے، وہ تھا اسٹیٹس۔ اعلیٰ حضرت کا اپنا اسٹیٹس کیا تھا کہ امام اہل سنت تھے آپ، ساری دنیا آپ سے فتویٰ طلب کرتی تھی، آپ کے بلکہ جو شاگرد تھے
وہ بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث تھے آپ کے شاگردوں میں، لیکن آپ نے سارے منصب کو ایک طرف رکھ دیا. کیوں؟ بات اب آ گئی تھی گھرانہ رسول کی، بات آ گئی تھی اب عشق رسول کی. کیا خوبصورت بات کہی. اسی بات کو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ لطفہ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ سے براہ راست موجود ہیں. آئیے رکن شورا سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے. سلمان بھائی، آپ کی گفتگو سننے کے لیے ڈکشنری بھی ساتھ لینی پڑے گی. پہلے یہ بتائیے زیدہ لطفہ کے معنی کیا ہے؟ زیدہ لطفہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لطف و کرم میں اور اضافہ فرمائے. اچھا، یہ بات یہاں تک ٹھہری نہیں ہے عبدالحبیب بھائی، یہ کل ذکر ہوا ہے. کسی اینج نہ کیا کرو، یہ بہت سارے جو ہے نا مشکل لفظ سمجھنے کے لیے لوگوں کو ڈکشنری کھولنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، چلے جی ٹھیک ہے، اس کو آسان کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. صاحب یہ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، بڑی بڑی مہربانی جی. مہروز بھائی نے سب جو بات کی ہے، میں چاہوں گا اسی کو آپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں کہ کمال کا ذکر چڑھا ہوا ہے جی. میں کہہ سکتا ہوں کہ ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک ہے. واہ. کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح ہمیں اہل بیت سے محبت سکھائی ہے، نبی پاک کی آل کی محبت بتائی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کیوں کرتے ہو؟ بیسیکلی مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحیح راستہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور نبی پاک کی آل اور صحابہ سے محبت کیسے کرنی ہے. اور صرف بتایا نہیں، کر کے بھی بتایا. اعلیٰ حضرت ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. جیسے کہ ماشاءاللہ مزدور کا واقعہ ہم نے سنا، جب بھی سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار اپنے طلباء کے ساتھ پڑھا رہے تھے، انہیں تربیت فرما رہے تھے. تھوڑی دیر ہوتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر تشریف رکھتے، کچھ علم دین کے کام کرتے کرتے پھر کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا حضور یہ بار بار کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا برابر والی گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک سید زیادہ ہے، جب وہ دوڑتا ہوا میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اس کی عدد میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ماشاءاللہ. تو امام اہل سنت نے صرف شعر نہیں لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی بتایا ہے کہ نبی پاک سے محبت تو دور کی بات ہے، وہ تو کرنی ایمان کی جان ہے، مگر سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کس پیارے انداز میں کرنی چاہیے. مدینہ کی تو کیا بات ہے. اور اہل بیت اطہار کا جب ذکر ہوگا تو ظاہر ہے وہ احترام، وہ عزت اور بڑھ جائے گی. جب بات بی بی فاطمہ کی ہوگی، جب بات حسنین کریمین کی ہوگی، جب بات مولا علی کی ہوگی، سبحان اللہ، جو خاص قریبی رشتہ داروں کی جب بات ہوگی تو اس میں جو کیفیت ہے وہ تو سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر امید ہے آپ نے ڈسکس کیا ہی ہوگا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ماشاءاللہ خوبصورت انداز اعلیٰ حضرت ہمیں دیتے ہیں کہ حسنین کریمین سے پیار کیسے ہونا چاہیے، اہل بیت سے پیار کیسے ہونا چاہیے، اور بیسیکلی یہ ساری چیزیں رسول پاک سے پیار کی طرف لے جاتی ہیں. ماشاءاللہ. جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. یہاں حضور یہ مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے سٹیٹس کو یا اپنے مرتبے کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ آپ کا جو ایک محبت کا جو تعلق ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ پریفر کیا ہے. آج ہم اگر اپنے معاملات میں دیکھیں تو حضور سنتیں اپناتے ہوئے بعض اوقات لوگ جھجک رہے ہوتے ہیں، یار میں مطلب جو ہے وہ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤں، میں مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤں، یا میں جو ہے یہ اس طرح سے مطلب امامہ شریف باندھ لوں. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا جی. اگر کسی دعوت میں بیٹھے ہیں تو اس گیدرنگ میں 3 انگلیوں سے کھانا کھانا. یار پلیٹ صاف کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پیالہ صاف کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. اس اسٹیٹس میں واقعی کمال کی بات کیا کہیں گے آپ حضور. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور باقی اس کو سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کی شرم میں ہم سنتیں چھوڑنے والے بن جائیں، لوگوں کا خیال رکھ کے ہم نبی پاک کے طریقے سے دور ہونے والے بن جائیں. بڑا خوبصورت شعر کا ایک جز ہے نا، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نا ہمیں سکھایا ہے جو دیوانگی، جو وارفتگی، جو سب کچھ فدا کرنا. ایک تو طرف ایک وہ امام ہم کہیں گے اس زمانے میں علماء کے امام ہیں، استاذ العلماء ہیں، مجدد دین و ملت ہیں، مگر کبھی وہ اپنے امامہ مزدور کے قدموں میں، سید مزدور کے قدموں میں رکھتے بھی نظر آتے ہیں. کبھی جناب وہ فتاویٰ کی دنیا کے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، لیکن جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا،
उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह, आका के कुत्तों दर के कुत्तों पर दिल का टुकड़ा काट कर पेश करने की तमन्ना करते हैं। कहीं कहते रजा तेरे दिमाग के बड़े चर्चे हैं, सारी दुनिया में तेरी वाह है, मगर अकल का काम तो ये था। सैयद आला हजरत लिखते हैं कि रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ये मुझे और आपको दर्स दे रहे हैं कि अगर वाकई नबी पाक की दीवानगी चाहिए, नबी पाक से मोहब्बत करनी है, तो वारफदगी और अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा। सलमान भाई, मेरी और आपकी इज्जत है क्या अगर नबी पाक की सुन्नतों पर कुर्बान हो जाए, आका के तरीके पर कुर्बान हो जाए? ठीक है जमाना मुझे बैकवर्ड समझती रहे, ठीक है जमाना मुझे जनाब पुरानी बातें करने वाला समझता रहे, मुझे किसी को नहीं देखना है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अल्लाह अल्लाह लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह करे जिंदगी का टारगेट और मतवा नजर ये हो कि नबी पाक राजी हो जाए, ये राजी हो गए तो काम पूरा हो जाएगा। अल्लाह बात ही आला हजरत की हो रही है, तो उन्हीं का शेर सुना देता हूँ। आप कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। बस अल्लाह करे आज हमारे यहाँ 23वीं शब है, हमें अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी अता कर दे। इनके आल की मोहब्बत, इनके सहाबा की मोहब्बत, इनके तरीकों की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसी रासिक हो जाए कि कभी दुनिया को देखकर हम इससे पीछे हटने वाले ना बने। और अमीर अहले सुन्नत ने ये साबित किया है कि आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मालदार हो, दुनिया के बड़े बड़े लोग हो, जब अमीर अहले सुन्नत के पास आते हैं तो नबी पाक के इश्क का चराग दिल में जाते हैं। उन्हें देखकर अपना अंदाज तब्दील नहीं करते। निगरानी शुदा जुमला कहते हैं ना, मर्द वो है जो जमाने के पीछे ना चले, जमाने को अपने पीछे चलाए। तो इंशाअल्लाह आप सुन्नतों के पैकर रहे, लोग आपके पास आकर इंशाअल्लाह इश्क रसूल का करंट लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मदीना मदीना अगर लोग मुझे आर दिलाएं, सुन्नतों पर अमल करने में लोग मुझे बोले ओ ये क्या कर रहे हो, ये किन कामों में लग गए हो, ये किस रास्ते पर चल पड़े हो, तो फिर मैं क्या करूं अब्दुल हबीब भाई? देखिए हर बंदे की तो सुनने की जरूरत ही नहीं है ना। उनको कहे कि वो निगरानी शुरा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी ना कि कोई शख्स आके कहता है यार दुनिया चांद पे चली गई और तुम बुखारी पढ़ रहे हो। उस तालिब इल्म ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि तुम चले गए चांद पे, तो कहता नहीं, तो तुम तो चांद पे भी नहीं गए, बुखारी भी नहीं पढ़ी, तुमसे अच्छा तो मैं बुखारी तो पढ़ रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही जवाब उनको दे दिया जाए कि भाई तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं नबी पाक की सुन्नतों पर तो अमल कर रहा हूँ। और क़यामत के दिन वो वाड़ी पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा, ऐसी बात सुन्नत पर अमल करने वाला कामयाब रहा या सुन्नत पर अमल करने वालों को शर्म दिलाने वाला कामयाब रहा। ऐसा मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूंगा कि हम अपनी गैदरिंग पर भी थोड़ा गौर करें ना। हमने ऐसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना, सलाम दुआ, मतलब खाना पीना घूमना फिरना रखा क्यों हुआ है कि जो हमें अल्लाह रसूल के रास्ते में आने नहीं देते, इधर जाने नहीं देते, अगर चले तो फिर भी मतलब खींच के उधर अपने गुनाहों की दलदल में जहन्नम, गोया के जहन्नम के अंदर ही गिरा रहे हैं ना इस तरह की बातें कर करके। इस पर भी तो हमें कुछ गौर करना होगा। बिल्कुल देखिए, अगर नेक बनना है तो नेकों की सोबत अपनानी होगी, आशिक रसूल बनना है तो शाखान रसूल की सोबत अपनानी होगी। मैं चाहता हूं दाढ़ी रखूं, इमामा पहनूं और दोस्त वो भी रखूं जो रोज मुझे ताने दे रहा हो। वो दोस्त मेरे किस काम का जो मुझे नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने में आर दिला रहा हो। उलमा तो फरमाते हैं ना कि दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। हमने तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, जिसको देखकर ड्रामे याद आते हैं, जिसको देखकर गंदी बातें याद आती है। वो दोस्त किस काम का? तो हमें अपनी गैदरिंग को जरूर चेंज करना होगा और इंशाअल्लाह अच्छों की सोबत अच्छा बना देगी। यकीन करें इश्क रसूल तो एक ऐसी चीज है, जब बात ही आपने अहले बैत की मोहब्बत की है, अगर आप आशिक रसूल वाकई बनना चाहते हैं तो उनके साथ बैठे जो नबी पाक की याद में आंसू बहाते हैं, तो मदीने की याद में तड़पते हैं, उनकी सोबत में आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें देखकर रोने को जी चाहता है, उन्हें देखकर आका की याद तड़पा देती है। ऐसे दोस्त होने चाहिए। पता नहीं कौन से दोस्त अपनाए हुए हैं। तो आज ये चले आपके सिलसिले की बरकत से हमें दोस्त भी वही चाहिए जिस कहते हैं ना कि जिस जो नबी पाक के दामन को थामे, हमने उसके कदमों को थामना है, हमने उसके साथ रहना है। जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं है। वाह वाह वाह, जो तुम्हारा नहीं उसे हमें अपने दिल से निकाल रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई के मदनी फूल माशाल्लाह, मरहबा, बरकतें लूट रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। साहब इस्लामी भाई बहुत सारे माशाल्लाह दुआओं के लिए भी कहते रहते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। माशाल्लाह सहरी का वक्त भी खत्म होने वाला है, आपके सामने प्याला भी पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, तो वो भी पूरा कर लें आप। हमारे पास तो भी है सहरी का टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा हुजूर, हमें भी हमारे मदनी चैनल के इस्लामी भाइयों को। आप भी मुबारक रहते हैं माशाल्लाह। महरोज भाई हैं, मैं सबको तो नहीं देख पाया, यूसुफ भाई की आवाज भी आ रही थी, और भी जो इस्लामी मंच पर है उन सबको भी सलाम। बड़ी रातें बड़े दिन है,
مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی دیر میں قبلہ نگران شورا دامت قدم العالیہ بھی سلسلے میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. خبر تو ملی ہے انشاءاللہ. بہت سارے میسیجز ہیں. ہمارے حافظ غریب ہیں، ان کا میسیج ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کے لیے بھی جیتے رہیں، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. محمد اسلم بھائی ہیں باب المدینہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. سجاد بھائی ہیں لاڑکانہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. سکندر بھائی کا میسیج ہے، بہت شکریہ حضور آپ کے میسیج کے لیے. عمران بھائی شہداد پور سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی. جی یہ ہیں عقیل اختاری اسلام آباد سے، بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کے لیے. آپ کی فرمائشیں بھی ہیں، کویسچن بھی ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹر صاحبان کی طرف جانا ہے، پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کیا ٹاپک لے رہے ہیں؟ ہیلتھ کے حوالے سے اسٹمک کو جیسے آپ نے فرمایا لے رہے ہیں، تو روزے رکھ رہے ہیں لوگ اور افطاریاں بھی کر رہے ہیں، سحریاں بھی کر رہے ہیں، اور پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں، ہاں نہیں بد پرہیزی تو تھوڑا وہ لفظ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹ بتوڑا بھی کر رہے ہیں. ٹوٹ بتوڑا مطلب کھانا جو بھی آ رہا ہے بس کھائے جا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ پھر اسٹمک کو کیسے سنبھالیں؟ کیسے سنبھالیں؟ ہاں جی دیکھیں آپ پورے دن روزہ رکھتے ہیں، آلریڈی قدرت کا نظامی سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، نظام ہضم آلریڈی آٹومیٹکلی ری جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، بہتر ہو رہا ہوتا ہے، صاف ہو رہا ہوتا ہے، بہتری اعلان ہو رہا ہے. ابھی باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. کے حوالے سے یہی عرض کر رہا تھا، جیسے روزے کی حالت ہوتی ہے پورا دن خالی پیٹ ہوتا ہے جی صحیح. اب جب ہم افطار کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی ہم جو پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں جی جو مریض آ رہے ہیں، جو اس کی جو مین علامتیں جیسے معدہ جب خراب ہوتا ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، گیس وغیرہ کی شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر الٹیمیٹلی جا کے یہ السر کی طرف ڈیولپ ہو جاتا ہے. معدے میں السر یعنی معدے میں ایک زخم ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے لیے مستقل ٹریٹمنٹ لینا پڑ جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ زخم ہونے السر سے آگے کینسر بھی بنتا ہے؟ السر سے آگے جا کے کینسر بھی بن سکتا ہے، لیکن السر اگر پرسسٹ کیا صحیح تو اس کے ایک خطرناک کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی بلیڈ کر جاتا ہے. بلیڈ سے مراد جیسے معدے کی لیئر ہے، دیوار ہے، اس میں یہ زخم آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے خون اگر نکلنا شروع ہو گیا، بلیڈ کرنا شروع ہو گیا تو یہ میڈیکل سرجیکل کمپلیکیشن میں چلے جاتا ہے. یعنی پھر آپریشن کرنا پڑے گا بندے کا. اب وہ بلیڈ خون کہاں پیٹ کے اندر جاتا ہے، صحیح. اس کے پیچھے لبلبا ہوتا ہے، پینکریٹائٹس پہ جاتا ہے، پیروٹونائٹس پہ جاتا ہے. یہ چھوٹا سا کیا ہے ایک السر، لیکن جب یہ آپ نے احتیاط نہیں کی، پرہیز نہیں کیا، یہ ڈیولپ ہو گیا. اب بالخصوص رمضان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، کہ پیشنٹ جس طرح آتے ہیں، آپ کا پیٹ صبح سے خالی ہے، صاف ستھرا ہو چکا ہے، قدرت کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس پہ لوڈ لیا کس چیز کا؟ اسپائس کا، مسالوں کا، وہ کسی بھی فارم میں ہو، کباب ہو، سموسے ہوں، پکوڑے وغیرہ ہوں، تو یہ جو لوڈ جاتا ہے ڈائریکٹلی آپ کو ڈیمیج کرنے کا چانس ہوتا ہے، کہ جو آپ کے معدے کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اس کو وہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب ابھی خود یہ بتائیں گے، ہم پیشنٹ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مریض کس چیز کے آ رہے ہیں آج کل؟ جی ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے سلمان بھائی نے اس میں نشاندہی کی کہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہے نا عمومی طور پہ کمپلین کرتے ہیں گیسٹرائٹس وغیرہ، تیزابیت وغیرہ زیادہ ہو رہی ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ ایمٹی اسٹمک، خالی پیٹ کے اندر جو ہے نا آپ جو ہے اسپائسی چیزیں وغیرہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کی کیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ چیزیں لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑے ہی ٹائم پیریڈ کے بعد آپ نے ڈائٹ بھی لے لیتے ہیں، اور وہ ڈائٹ بھی آپ کی اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے، مطلب کھانا بھی لے لیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں ڈبل ڈوز آپ نے بیسیکلی لے لی. اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی لے لی، اور وہ بھی لے لی ہے. اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے پھر اس کے اندر تیزابیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے. معدے کے اندر اس کا اپنا ایک فنکشن ہے،
اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو تیزابیت کی کیفیت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، جو آگے جا کے اگر یہ پرسسٹنٹلی رہتی ہے اور ڈے بائی ڈے یہ انکریز کرتی جاتی ہے تو آگے جا کے جیسے سلمان بھائی بتا کہ السر میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، اور پھر اس کی کمپلیکیشن کے حوالے سے سلمان بھائی نے عرض کیا کہ اس میں کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں. اب اس کے اندر یہی ہے کیور کرنا کیا ہے، حفاظت کیا کرنی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ عمومی طور پہ جو پرسکرپشن میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں یہ دوائیاں اپنی جگہ کام تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن مین اس میں رول سلمان بھائی پرہیز کا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا، پرہیز آپ کہہ رہے ہیں، مرحبا سبحان اللہ، اچھی بات ہے، پرہیز کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب تک کوئی مطلب چٹ پٹی شے نہ ہو، مطلب جو بندہ کھائے اور مطلب اندر تک وہ ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. مجھے ایک بندے نے ڈاکٹر صاحب ایک بوٹی کھلا دی مجھے. حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں. آپ نے کھا لی؟ میں نے کھا ہی لی. ظاہر سی بات ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ چلو وہ کھانے والا ہی معاملہ ہے، لیکن میں نے وہ بوٹی کھا کے نا جی، جو میری سانس ہوئی ہے توبہ الامان، مجھے آج تک یاد ہے. یہ زمانہ طالب علم میں نے ایک بوٹی کھائی تھی. صحیح ہے. یعنی اتنی کڑوی، اتنی مرچیں، توبہ توبہ توبہ. لوگوں یہ جو ٹیسٹ جنہوں نے لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے ان کو پھر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں ابھی یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے کئی جو ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، ہم تو کافی عرصے سے یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ایک ہی دفعہ ہوگی. اچھا. اور جب ایک دفعہ ہوگی نا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، وہ پریشانی بڑی پہ آ جائے گی کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری فیملی پریشان ہوگی. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو تو پریشان کریں گے ساتھ میں فیملی کو بھی پریشان کریں گے. اور بالخصوص فیملی کا جو ممبر ہے، گھر کا سربراہ ہے، بالخصوص اگر وہ اس سے افیکٹڈ ہو جاتے تو آپ سوچیں پھر کتنے سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ارننگ رک جائے گی، بالکل 100 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، آنا بند ہو جائیں گے، لگنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یوں سمجھیں کہ ابھی اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ ایک تو یہ مسالے والی چیزیں اگر آپ کھا رہے ہیں، بہت اسپائسی چیزیں، مسالے والی چیزیں، سگریٹ پینے والے 1، زیادہ چائے پینے والے 2، کافی زیادہ پینے والے 3، کولڈ ڈرنک پینے والے 4، پان گٹکا کھانے والے 5. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے معدے کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈیمیج کا رول ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کھا رہے ہیں تو یہ کچھ آپ کا وہ فائدہ دے رہے ہیں. اس کو میڈیکل ٹرم میں ہم لوگ کہتے ہیں ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں. یہ بیٹی کسی چیزوں کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. اب جیسے ہم نے یہ چیزیں تو لے لی ساتھ میں اس کو بڑھانے والی چیزوں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس میں اور زیادہ آپ کو آزمائش ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے ڈبل ڈوز لے لی، اس کی معدے کو ڈیمیج بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ جن چیزوں کا تذکرہ سلمان بھائی نے کیا کہ وہ بھی آپ نے استعمال کرنا شروع کر دی تو ڈبل نقصان ہو گیا. معدے کو بھی ڈیمیج کیا، ساتھ ساتھ اپنے منہ کو بھی ڈیمیج کیا، دانتوں کو بھی ڈیمیج کیا، آنتوں کو بھی ڈیمیج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے پھیپڑوں کو بھی ڈیمیج کیا. لنگز بھی متاثر ہو رہے ہیں اس سے. ایگزیکٹلی. جو اسموکر ہے وہ تو اپنے پھیپڑوں کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، پھیپڑوں کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، آپ نے جیسے آپ نے فرمایا نا جی، جیسے آپ افطار میں سگریٹ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سگریٹ جو ہے اسٹمک پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ سگریٹ اسٹمک پہ ایسے اثر انداز ہوتی ہے. سگریٹ کے اندر ہوتی ہے بیسیکلی نکوٹین. نکوٹین ہوتا ہے اس کا کیمیکل، صحیح ہے. جب آپ اسموک لیتے ہیں تو وہ صرف آپ کے پھیپڑوں میں نہیں جاتی، وہ آپ کے معدے میں بھی جاتی ہے کسی مقدار میں. اور وہ نکوٹین جو ہوتی ہے وہ جس میکینزم ایکشن کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کے معدے کی شروع میں تو کام کرنے، جتنے بھی اسموکرز ہیں، جتنے بھی پان گھٹکے کے عادی ہیں، ان سب کو آپ کو ایک میجر کمپلین ملے گی، وہ ملے گی کانسٹیپیشن یعنی قبض کی. وہ یہ ریزن یہ ہوتی ہے شروع میں تو نکوٹین آپ کو اعلان ہو. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 5 منٹ پہلے پانی پی رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. بعض کا لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک اسلام میں مجھے ملا، اس نے کہا کہ جو ہے نا میری امی کہہ رہی تھیں کہ باقی لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ جلدی بند کریں اور خود کی آخری ٹائم پر پانی پی رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی
रोटेट होते हैं। अभी 5 मिनट बाकी हैं जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करें। लेकिन आपने तो माशाल्लाह सहरी भी बहुत पहले से की हुई है, आप अभी पी सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी फौरी तौर पे सहरी की है, फौरी उसके ऊपर पानी पी रहे हैं, इनको जो है 8 या 9 बजे हमारे पास शिफा क्लिनिक में या शिफा खाने में आ जाते हैं। मेजर कंप्लेन यही होती है, बदहजमी हो रही है, खट्टे जो डकार आ रहे होते हैं, वो यही तो आ रहे होते हैं, इसी वजह से बदहजमी की वजह से ही बेसिकली। ये बदहजमी की एक अलामत है कि खट्टी डकारें। सलमान भाई यूँ समझ लें कि पेट में मैदे की कैपेसिटी है जी, वो कैपेसिटी है 2 लीटर। 2 लीटर से वो 4 लीटर हो सकता है। अब आप 2 लीटर में आपने 2 रोटी 3 रोटी भी खा ली, पानी भी पी लिया, उसके बाद तो वो स्ट्रेच होके फूल जाएगा ना। खाली यहीं पर बस नहीं है ना जी, छोले भी खाने हैं तो फैनियां भी खानी है तो खजला भी उसमें है। सही है, तो ये सारी चीजें साथ साथ फ्राइड चीजें भी। बाद एक इस्लाम में से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारा दस्तरखान तो फ्राइड चीजों के बगैर नामुकम्मल ही होता है। सही है, तो फिर इसमें भी ये होता है कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशन आती है, मैदे के अमराज आ जाते हैं, फिर वो ठीक ठाक सी हुए बच्चों के अंदर अब मैदे के अमराज आने लग गए। अच्छा, अल्सर आ जाता है, मैदा खराब जब होने लग जाता है वो कॉन्स्टिपेशन पे जाता, कॉन्स्टिपेशन से फिर वो पाइल्स, फिशर, बहुत सारी लिस्ट ऑफ बीमारियों की तरफ आप चले आते हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। मैं डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा आप कुछ इस पर भी मदनी फूल दें, फिर हम अमीर सुन्नत की बारगाह में चलेंगे। बात का ऐसा होता है कि बंदे को एक फील अजीब सा यानी वो होता है, और फिर जो उसका यानी ये हिस्सा है ना, सीने का हिस्सा, गले का हिस्सा भी, ये नाली जो है ये दुखने लग जाती है, जैसे इसमें जलन हो रही है जी। ये क्या होता है, कुछ इस बारे में? सही जलन हो रही है, इसलिए जलन हो रही है, आपके मैदे की कैपेसिटी है 2 से 4 लीटर। अच्छा। अब आपने ज्यादा खा लिया और अब उसके बाद आप लेट गए, वो मैदे को तो नॉर्मली इतना ओवरलोड हो चुका होता है, लेटने के बाद वो वापस खाना आपकी नाली में आ रहा होता है। जब वो नाली में आ रहा होता है तब आपको चेस्ट में जलन लगती है, बदहजमी लगती है, गैस आ रही हो, वो खट्टी डकारें आ रही होती हैं। सही। तो ये इंडिकेशन होती है कि आपने ओवरलोड कर लिया है अपने मैदे को। तो इसको क्या करें? बाद लोग कहते हैं फिर ज्यादा खा लिया, चलो अब उल्टी कर लेते हैं। खैर ये भी पब्लिक है, अल्लाह ही रहम फरमाए। उल्टी करने से मसला हल नहीं होता है ना। अच्छा, उल्टी करने से मसला हल कैसे होगा? क्योंकि उल्टी आप करेंगे तो आपकी तेजाबियत में मजीद इजाफा होने। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज ऐड कर दूं, इस तरह उल्टी करने से रेचिंग होती है, रेचिंग से जो बोरहाफ सिंड्रोम जिसको बोलते हैं कि सांस की नाली, वो खाने की नाली ना रप्चर भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? मतलब ये जाहिर है आपको इंटेंशनली आप अपनी कोशिश करके उल्टी करना चाह रहे हो, रिवर्स में आप खाना तो ये यूं जाता है, आप रिवर्स में अब उल्टी करना, प्रेशर दे रहा है अपने स्टमक को और खाने की नाली को। जो खाने की नाली है वो डैमेज होने का, टेयर होने का रिस्क होता है। अच्छा, ये उल्टी खुद करना खतरनाक। तो एक प्रोसीजर लेंगे कि आप टंग को जो है अपने गले में अंदर लगाएंगे तो आप वहां पे भी एक रिस्क फैक्टर मुंह में डाल रहे हैं। जी कि एक तो जरासीम भी मुंह में जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपने अगर हलक को भी डैमेज कर लिया खुदा न खासा उल्टी करते हुए, तो वो एक अलग रिस्क फैक्टर हो जाता है आपके लिए। तो ऐसी कोशिश ना किया करें, तो बेहतर है खाना ही कम खा लें। ऐसी सूरत की तरफ जाए क्यों आदमी के अपने सेहत का ख्याल ना रख पाए, थोड़ा सा एहतियात कर लें तो बहुत सारी चीजों से बच सकता है। मदीना जी, मदीना चल के नाज़रीन आइए अमीर सुन्नत की बारगाह में आपको लिए चलते हैं, अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी करें, ऐलान भी सुने। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, अजान का इंतजार किए बगैर खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अजान सहरी का वक्त खत्म होने के लिए नहीं बल्कि नमाज फजर के लिए दी जाती है। बाबुल मदीना सहरी का वक्त खत्म होने के लिए नहीं बल्कि नमाज फजर के लिए दी जाती है। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, अजान का इंतज़ार किए बगैर खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अजान सहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए नहीं बल्कि नमाज फजर के लिए दी जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझको हलाकत होगी, हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह, हलाकत होगी, हाय क्या करूँगा या
پر نہ کی تم نے، بروسے حشر گر چشم کرم مجھ پر نہ کی تم نے، میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ، میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ، لپک کر آگ کے شعلے لپٹتے ہوں گے بربادی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، فرشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے، فرشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں
أشهد أن أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में फजर की जमात का वक्त 4:45 बजे है। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में फजर की जमात का वक्त 4:45 बजे है।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्इम मन अत्अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वअत्इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअम अलैना वफ़्तल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। पहले सुन लीजिएगा, हिलिएगा नहीं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ रसाइल आपकी तरफ बढ़ाऊं। जिनको रमज़ान शरीफ में मिल गया रिसाला एक बार भी, तो दोबारा वो हाथ ना बढ़ाए, और पीछे वाले जो है ना वो हाथ लंबा करके ज़रा बढ़ाएं ताकि हाथ में रखना कुछ आसान हो। और सिर्फ एक हाथ उठाना है। तो दो हाथ दुआ के लिए उठाते हैं तो मैं अक्सर उसमें रिसाला नहीं रखता, मैं आगे निकल जाता हूँ। मुझे हाथ नहीं लगाना, कुछ बोलने की मेहरबानी करके कोशिश नहीं करना, तो समझ भी नहीं आती। कलाम भी पढ़ा होता है, अक्सर समझ नहीं आती। आती भी है तो रुकना मुश्किल, कि जमाअत भी तैयार होती। हाथ मिलाने की कोशिश भी नहीं करनी है, दम करने का भी मुतालबा नहीं करना। वो 2-4 मिनट है बस, इसमें आना जाना करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लीलो खामर हो कर ठोकर में गो जलीलो खार हो कर ठोकर में पर सगे तरबार हो कर तो करम मैं सगे तरबार हो कर तो करम रहमतों की भीख लेने के लिए रहमतों की भीख लेने के लिए
ہو کر تو کرم حاضر دربار ہو کر تو کرم میں سگے دربار ہو کر تو کرم درد عصیان کی دوا کے واسطے درد عصیان کی دوا کے واسطے حاضر دربار ہو کر تو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم میں سگے دربار ہو کر تو کرم عاصیوں میں کوئی ہم پلہ نہ ہو عاصیوں میں کوئی ہم پلہ نہ ہو خائے وہ بدکار ہو کر تو کرم ہائے وہ بدکار ہو کر دو کرم میں سگے دربار ہو کر دو کرم آہ پلے کچھ نہیں حسن عمل آہ پلے کچھ نہیں حسن عمل مفلس و نادار ہو کر تو کرم مفلس و نادار ہو کر تو کرم میں سگے دربار ہو کر دو کرم ہے ترقی پر گناہوں کا مرض ہے ترقی پر گناہوں کا مرض وہ بیمار ہو کر تو کرم وہ بیمار ہو کر دو